السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب مل کر اس دعا کو پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور دوسری بڑی پیاری دعا، علم سے فائدہ اٹھانے کی دعا، اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، وعلمنا ما ینفعنا، اور اے اللہ ہمیں وہی سکھا جو چیز ہمیں فائدہ دے، وزدنا علما، اور اے اللہ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کوسچن نمبر 2 ہے گرامر کے اندر، آج ہم افعال کا اعادہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 4B کا مطلب یہ ہے کہ صفحہ نمبر 4 کا جو سیکنڈ اشارہ ہے، اللہ کی توفیق سے ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا نا، اس سے پچھلے لیسن میں ہم نے فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کیا تھا، تو آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم ناصرہ کے جو وزن پر آنے والے افعال ہیں ہم ان کا اعادہ کریں گے۔ تو قرآنی پارٹ کے اندر ہم بڑا پیارا پڑھنے جا رہے ہیں مچھر کی مثال۔ اس سے پہلے 3 پیجز کے اشارات کو جلدی سے دہرا لیجئے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کو ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے لوگ، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ پھر ہم چوتھے صفحے پر پہنچے تھے جس کا ہم نے پہلا اشارہ پڑھا تھا، وعید و بشارت۔ وعید کہتے ہیں ڈراوا، وارننگ، بشارت کہتے ہیں خوشخبری۔ مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مچھر کی مثال۔ مچھر کی مثال پچھلے موضوعات سے تعلق بھی دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز پر غور و فکر کیے بنا اور اسے سمجھے بغیر اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں پہلے ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد پھر اگلے مرحلے کی طرف جانا چاہیے۔ اسباق کے اندر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب کہ وہ بیان کرے۔ یضرب کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے نا مارنا، آپ پڑھ کر آئے ہیں لیول 1 میں بھی ضرب یضرب، لیکن یاد رکھیے گا ایک رول کہ جب بھی قرآن مجید میں اس چیپٹر کے بعد یہ والا جو فعل ہے نا ضرب یضرب، کسی بھی فارم میں ہو، فعل یا اسم کی شکل میں، جب اس کے بعد مثل یا امثال کا لفظ آئے گا نا تو اس کا مطلب مارنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب ہوگا بیان کرنا۔ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے۔ کیا بیان کرے؟ مثلا ما، کوئی بھی مثال، اینی ایگزامپل۔ یہ بھی ایک عربی زبان کا طریقہ کار ہے کہ جب کسی بھی اسم کے بعد اس طرح سے میم اور الف آ جائے اور میم پر شدہ ہو، مثلا ما، تو پھر یہاں ما کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مثال، کوئی بھی مثال اللہ بیان کرے، اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی اگلی، مچھر کی مثال یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی مثال اللہ بیان کرے، اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ رہے، کیا رہے؟ فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں کیا، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ مچھر دیکھیے بظاہر آپ کا ایک چھوٹا سا جاندار ہے، لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ آج کی سائنس اسی کی، یہ جو جسے آپ نانو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اسی کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی کی مثال کو بیان کیا، مکڑی کی مثال کو، مچھر کی مثال کو،
اللہ کسی بھی مثال کے ذریعے بات سمجھانے سے نہیں شرماتا۔ اب دیکھیں ایمان والے جب مثال سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یعلمون، انہیں وہ جان لیتے ہیں، انہیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اچھا، اس کے برعکس کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو مثال سن کر سنیے کیا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بِهَذَا، ساتھ اس مثلا، مثال کے۔ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا، اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا۔ پہلا گروپ تھا ایمان والوں کا، تو آپ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ سیکنڈ گروپ ہے کافروں کا، تو آپ نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سیکنڈ گروپ آ گیا۔ فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، يُضِلُّ وہ گمراہ کرتا ہے، بِهِ اس سے، كَثِيرًا بہتوں کو، وہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے، كَثِيرًا بہتوں کو، وہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب بعض لوگ ایسے ہیں جو مثالوں کو سن کر ہدایت پا جاتے ہیں، ان کے دل میں ایمان یقین اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ان مثالوں کو سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر اللہ نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے، بھی اس سے، الا مگر الفاسقین، فاسق لوگوں کو، وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو، مطلب فاسق لوگ ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ کفار مثالوں کو بغیر سمجھے اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت حاصل کر چکے ہوتے، اگر وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت حاصل کر چکے ہوتے۔ اب دیکھیں فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اور یہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسقین، ان کا تذکرہ آیت نمبر 27 کے اندر آ رہا ہے۔ ان کی کچھ علامات، جس طرح دیکھیں نا، آپ نے متقین کے بارے میں پڑھا تو ان کی 5 صفات پڑھ لیں، منافقوں کے بارے میں پڑھا تو منافقین کی علامات صفات پڑھ لیں، فسادی ہیں، بیوقوف ہیں، دو رخے ہیں۔ اب جب آپ فاسقین کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک گروہ ہے، ان کی کیا علامات ہیں وہ اگلی آیت کے اندر آ رہے ہیں، آیت نمبر 27 میں انشاءاللہ۔ تو آپ نے بہت سے مسلم و غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کر پاتے، مطلب انہیں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ان پر کھلتی ہیں کہ وہ دل سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بغیر خالق کے، کسی پیدا کرنے والے کے، یہ نظام کیسے بن سکتا ہے یا کیسے چل سکتا ہے۔ قدرت کی یہ حقیقتیں ان پر آشکار ہو جاتی ہیں لیکن ایمان نہیں لا سکتے، ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ فسق کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہدایت نہ ملنا بھی اصل میں فسق ہی ایک علامت ہے۔ آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں نا، ماشاءاللہ اس کی ریسرچ پڑھ کر آپ حیران رہ جائیں، اس کی باتیں سن کر آپ حیران رہ جائیں، لیکن دوسری طرف سے وہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو اور کفر کے اندر ڈوبا ہوا ہو، تو اس پر تعجب نہ کیجئے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے، اتنا نالج ہونے کے باوجود آپ ابھی تک ہدایت سے محروم ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، اسباق کیا ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو چلیے نا پھر اسی موضوع سے متعلق ایک بڑی پیاری دعا ہے جس کو اپنی روٹین میں لے آئیے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اے اللہ کفر کو، گناہوں کو اور نافرمانی کو ہمارا ناپسندیدہ بنا دے۔ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور اے اللہ ہمیں راشدین میں سے، ہدایت پانے والوں میں سے بنا دے۔ اور پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر ہمیشہ غور و فکر کروں گا،
قرآن مجید کے اندر جتنی مثالیں بیان ہوئی ہیں میں ان کے بارے میں سوچوں گا، ان پر غور و فکر کروں گا۔ ایک اسم ہے جی مثل، اور اس کی جمع ہے امثال، مثل امثال۔ پھر ایک اسم آیا رب، اور اس کی جمع ہے ارباب، رب ارباب۔ پھر ایک اسم ہے فاسقین، یہ جمع ہے، دوسری جمع آتی ہے فاسقون، فاسقون فاسقین، اور اس کی واحد ہے فاسق، فاسق کی جمع فاسقین فاسقون۔ چلیے جی چیپٹرز کی طرف آ جائیے۔ سب سے پہلے چیپٹر ماشاءاللہ وزن ہی آپ کے پاس آ گیا، ضرب یضرب، ان یضربا، فعل مضارع یوز ہو رہا ہے ان یضربا۔ دوسرا فعل ہے یعلمون، ماشاءاللہ یہ بھی آپ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع جمع ہے یعلمو یعلمون، علم یعلم، وزن سمع یسمع۔ آگے دو فعل ہیں، وزن ایک ہی ہے، ایک آیت کریمہ میں فعل ماضی جمع کے لیے استعمال ہوا کفر کفرو، اور دوسرا استعمال ہوا فاسقین، اسم فاعل جمع، فاسق کی جمع فاسقین، اسم فاعل جمع، دونوں کا وزن ایک ہی ہے، کفر یکفرو فسق یفسقو، کفر یکفرو فسق یفسقو، دونوں کا وزن ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیش والا وزن ہے نصرا ینصرو۔ کمزور افعال دیکھ لیجئے، قال یقولو، تو فعل مضارع جمع استعمال ہوا یقولو یقولون، ہدا یہدی، فعل مضارع استعمال ہوا ویہدی بہ کثیرا، ہدا یہدی، ماشاءاللہ یہ بھی وزن ہے، قال بھی وزن ہے، اور ہدا یہدی بھی وزن ہے، یہ دونوں آپ پڑھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ لیول 2 میں۔ تو دیکھتے ہیں گرامر کے اندر آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ گرامر کے اندر آج ہم نصرا کے وزن پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے جو ہمارے کورس کے اندر آ چکے ہیں یا آگے چل کر آئیں گے، یا قرآن مجید کی بعض معروف آیات کے اندر وہ گزرے ہیں، نصرا کے وزن پر آنے والے افعال۔ تو آج کل ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ آج کل ہم جو صحیح کے 4 افعال تھے، فتح نصر ضرب سمیع، یا کمزور افعال تھے وہب وعد قال زاد دعا ہدا، یا ریپیٹ لیٹر والے الفاظ سے ظن ضل وغیرہ، ہم ان افعال کے وزن پر آنے والے قرآن مجید کے اندر دیگر افعال کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ناصرہ کا وزن دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ وزن خود قرآن مجید میں کہاں پر آیا؟ ناصر ینصر، ناصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، یہ آیا جی قرآن مجید میں سورۃ النصر کے اندر۔ ایک سورت کا نام بھی ہے، وہ اصل میں اسی فعل کا جو مصدر ہے نا نصر، اس سے نکلا ہے، مدد کرنا یا مدد، اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد۔ اگلا فعل بڑا مشہور فعل خلق یخلق، وزن نصر ینصر، دیکھیے گا اب سب پیش والے وزن ہے، ینصر یہ نیچے بھی پیش، خلق یخلق کہاں پر استعمال ہوا؟ من شر ما خلق۔ اگلا فعل عبدا، ماشاءاللہ یہ لیول 1 میں آپ نے یہ پڑھا تھا، خلق بھی پڑھا تھا، عبدا بھی پڑھا تھا، کہاں استعمال ہوا؟ سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد، فعل مضارع ہے یعبدو، یعبدون سے، تعبدو اعبدو تعبدون نعبد، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے لیول 1 میں پڑھا تھا۔ ذکر یذکر، پیش والا سٹائل، نصر سٹائل، ذکر یذکر، اذکر ذاکر، مذکور ذکر، کہاں استعمال ہوا؟ وہ جو لیول 1 میں آپ نے ایک دعا پڑھی تھی، ربی اعنی علی ذکرک، یا اللہم اعنی علی ذکرک، تو وہ جو ہے نا ذکرک، تجھے یاد کرنا، تیری یاد پر اے اللہ میری مدد کر، مجھے توفیق عطا کر۔ اگلا فعل شکر یشکر، یہ بھی ناصرہ سٹائل پر ہے، ماشاءاللہ، شکر یشکر، اشکر شاکر مشکور شکر، اور مثال کیا ہے؟ مثال وہی ہے جو دعا میں آپ نے پڑھی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و شکرک، تو شکر کا لفظ استعمال ہوا۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ 3800 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں،
اور یہ سب کے سب ناصرہ سٹائل پر ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونا چاہیے، قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ جو فعل یا جس فعل کے وزن پر دیگر افعال یوز ہوئے نا، وہ نصرہ کا وزن ہے۔ ان چاروں میں سے فتح، نصر، ضرب، سمع، ان چاروں میں سے جو نصرہ کا وزن ہے سب سے زیادہ قرآن مجید میں وہ فعل استعمال ہوا ہے۔ تو چلیے اسی وزن پر کچھ مزید افعال پڑھ لیتے ہیں۔ داخل یدخل، پیش والا سٹائل، یدخل، ادخل، داخل، مدخول، دخول۔ فعل مضارع جمع استعمال ہوا، یدخلو، یدخلون، یدخلون۔ اگلا فعل ہے جی حسد یحسد، احسد، حاسد، محسود، حسد، من شر حاسد، اسم فاعل آ گیا نا، من شر حاسد۔ اگلا فعل اکل یاکل، اکل یاکل، کل، کلو۔ فعل امر جمع استعمال ہو رہا ہے، فعل امر جمع کی فارم میں کل، کلو، لا تأکل، لا تأکلو۔ اس کا اسم فاعل کیا آتا ہے؟ آکل، مأکول، اکل۔ تو فعل امر ہے جمع میں کلو، تم سب کھاؤ، وشربو، اور تم سب پیو۔ اگلا فعل بھی اسی وزن پر ہے اور وہ ہے امرا یأمرو، مر، آمیر، مأمور، امر۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ۔ یہ وہی ہے جو آنے والے سبق میں ہم یہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے اس کا ایک وزن پڑھا تھا نا، یقطعو، یفتحو کے وزن پر زبر والا سٹائل۔ آج اسی آیت کا ایک اور لفظ پڑھیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، امر فعل ماضی۔ تو یہ ہمارا یامر بھی ناصرہ سٹائل پر ہے جی، ناصرہ کے وزن پر۔ اگلا ایک مشہور فعل ہے ترک یترکو، اترک، تارک، متروک، ترک۔ تو کہاں پہ پڑھا آپ نے یہ ابھی اپنے لیول 2 میں پڑھا ہوا، ترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ 190 افعال ایسے ہیں جو کہ 3800 مرتبہ استعمال ہوتے ہیں اور سب کے سب ناصرہ سٹائل پر ہے۔ تو اتنا اہم سٹائل ہے جس سے 190 چیپٹرز، وربز قرآن مجید میں یوز ہو رہے ہیں۔ تو چلے آئیے اسی چیپٹر سے کچھ مزید افعال کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک اور فعل ہے جی ہمارے پاس حمزہ والا، دیکھیں حمزہ والا کمزور نہیں ہوتا، کمزور جیسا ہوتا ہے۔ اخذ یاخذ، خذ، آخذ، مأخوذ، اخذ، لا تأخذہ سنۃ۔ فعل مضارع مونس کا یوز ہو رہا ہے، یأخذو سے، تأخذو، لا تأخذہ سنۃ۔ اگلا چیپٹر خالد یخلد، اکثر جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں خالدین فیہا یا ہم فیہا خالدون، خالدون یا خالدین، اسم فاعل کی جمع ہے خالد، خالدون، خالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ اگلا فعل کیا ہے جی؟ رازق کی جمع رازقین، اور واو نون والی جمع رازقون، رازقین، رازق، رازقون، رازقین۔ رزق یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق۔ اگلا چیپٹر سجد یسجد، اسجد، ساجد، مسجود، سجود۔ سجد یسجد سے فعل ماضی جمع ہے فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، سجدہ، سجدو۔ اگلا فعل ہے سکن یسکن، اسکن، ساکن، اور مسکون اس کا مفعول نہیں آتا، اور سکون، اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا سکون، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو فعل امر یوز ہو رہا ہے اسکن، یا آدم اسکن۔ تو ماشاءاللہ ناصرہ کے وزن پر آپ نے کل کتنے افعال پڑھ لیے؟ 14 افعال پڑھ لیے۔ ناصرہ کو ملا کر کل 15 مرتبہ آپ نے اس وزن کو پڑھا، پیش والا وزن، کیونکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے جو 15 افعال کی مشق کی نا، یہ صرف یہ 15 افعال قرآن مجید میں 1627 مرتبہ، 1627 مرتبہ آئے ہیں،
اور کل قرآن مجید میں 190 افعال ایسے ہیں، ماشاءاللہ ان 190 میں سے 15 آپ پڑھ چکے ہیں، 175 باقی ہیں۔ تو کل اگر آپ 190 افعال کو یہ دیکھیں جو ناصرہ پیش والے سٹائل پر ہیں تو قرآن مجید میں 3800 مرتبہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس وزن کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، کیونکہ یہ وہ وزن ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے آخری لائن کیا لکھی ہوئی ہے، سب پڑھیے ذرا، کیا لکھی ہوئی ہے جی؟ اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیے۔ تو ساتھ ساتھ لکھا کریں، ان افعال کو اچھی طرح یاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ لکھا کریں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی۔ ایک تو یہ ہے وہی جو میں نے اشارہ کیا تھا جس موضوع کی طرف، فاسقین کون ہے، آنے والے سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ فاسقین کون ہے، اور دوسرا کہ ہم افعال کو کس طرح سے افیکٹنگ انداز میں، ایک پرتاثیر انداز میں مزید یاد کر سکتے ہیں۔ آنے والے سبق میں مزید کچھ افعال لیں گے ضربہ کے سٹائل پر۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔